السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2-3 آڈیوز میں ہم نے وظائف کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ بہت سارے جو میسیجز آپ لوگوں کی طرف سے آئے، آج جو پوائنٹس ان میسیجز سے میں نے نوٹ کیے، میں نے سوچا کہ ہم اس پہ بھی کچھ بات کر لیں۔ میرے پاس جو فیڈ بیک آئی، 2 طرح کی خواتین تھیں۔ ایک تو بچیاں تھیں، بلیو کریں کہ ان بچیوں کے آڈیو میسیجز سن کے میری اپنی یعنی دل کی جو کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ بچیاں اتنے دکھ میں ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، اور اتنی بے بسی تھی ان کی آواز میں کہ اگر مجھے پرائیویسی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی آواز آپ سب کو سنواتی کہ کس طرح وہ وظائف کے اس سرکل میں پھنس کے وہ اپنی زندگی میں کتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ اور وہ ایک بچی تھی، بیٹی تھی، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ ایک بچی نے کہا کہ یہ جو وظائف کے خطرناک نتائج ہیں، میں نے یہ والی آڈیو سنی تو مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ سب باتیں آپ مجھ سے کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بچیاں ہیں ہماری، ان سے کچھ زندگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بچی ہے، اس کا دل کسی پہ آ گیا، ٹھیک ہے، وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے بعد اب وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سک رہی ہے، فیملی کے پرابلمز ہیں۔ جیسے یہ ایک بچی کا نے مجھے اپنی کہانی جو بتائی وہ یہ تھی کہ اس کا کزن تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کیا تھا کہ ممانی کا بیٹا ہے، اور ممانی کی اور اس کی ماں کی آپس میں کوئی ایسے ریلیشنز نہیں تھے کہ یہ رشتہ ہو پاتا۔ اب پھر بچی نے کہا کہ میں نے شادی تو یہیں کروانی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا تھا کہ اس کے لیے ہمارے موبائل کی سکرین پر بڑے خوبصورت اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت آڈیوز ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے پیارے پیارے چہرے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہمیں خواب دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں جو ہے ہم اپنے من کی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے رابطے کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ کچھ تو یہاں پر بھی پھر 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ آپ کو وظائف بتا دیے اور آپ نے وظائف کرنے شروع کر دیے، اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ رابطے کے لیے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی، بلیو کریں، میرے لیے ایک بہت امیزنگ بات تھی کہ رابطے کے لیے جب کال کی تو پتہ چلا کہ اگر آپ نے 15 منٹ بات کرنی ہے تو آپ کو 5000 دینا ہوگا، اگر آپ نے آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے تو پھر آپ کو 10,000 دینا پڑے گا، اور اگر آپ نے 45 منٹ بات کرنی ہے، میکسیمم آپ 45 منٹس کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور 45 منٹس کے لیے آپ کو 15,000 جو ہے وہ فوری طور پہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ آپ 15,000 آن لائن ٹرانسفر کریں گے تو پھر جو ہے آپ کی وہ بات سنی جائے گی، آپ کا مسئلہ سنا جائے گا، اور آپ کا مسئلہ سننے کے بعد پھر آپ کا روحانی علاج کیا جائے گا۔ اب جو روحانی علاج ہے اس کی الگ سے فیس ہے، یہ صرف کنسلٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک نارمل جو سائیکالوجسٹ ہے جس نے اتنے سال پڑھا ہے، اور اس کے بعد وہ جو فیس لے رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ 5000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیس بناتا ہے اور سارا کچھ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی فون پر صرف آپ کے دکھ سننے کی فیس جو ہے وہ 5000 آپ کو ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کو پڑھائیاں بتائی جاتی ہیں، اور پھر آپ سے فیس تو لی جاتی ہے اور گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب کام کیا ہے کہ کام تو کروا دیا، شادی تو من پسند ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب کوئی آپ کی اس شادی کی کامیابی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب وہ جو محبوب ہم نے اپنے قدموں سے لپٹایا تھا، اب وہ محبوب جو ہے وہ پاؤں کے کانٹے بن کے، پاؤں کو نہیں پورے وجود کو لہو لہان جب کرتا ہے، تو وہ بچیاں جیسے تڑپ رہی تھیں، بلیو کریں، مجھے اتنا دکھ آیا۔ میں نے کہا دیکھو، ہماری بچیاں جب بیٹھتی ہیں مسلے پہ تسبیح لے کے تو مائیں ہم کتنی خوش ہوتی ہیں کہ ہماری بچی بڑا اللہ اللہ کرنے لگ گئی ہے، یہ تسبیح پڑھ رہی ہے، ماں تو بڑی مطمئن ہو جاتی ہے۔ اب کیا پتا کہ بچی کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس سے جو اس کو پڑھائیاں بتائی جا رہی ہیں، وظیفوں کے چکروں میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ بچی جو ہے وہ کہاں سے کہاں یہ ان جادوگری
اور موکلین اور ان وظائف کے چکروں میں پڑ کے وہ کس طرح بچی جو ہے وہ اپنا فیوچر کا سودا کر لیتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اب شادی تو ہو گئی، لیکن پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا مسائل کا، پریشانیوں کا۔ اب اس کے لیے شوہر کو راہ راست پر لانا ہے، اور جب شوہر کو راہ راست پر لانا ہے تو پھر ہمیں کوئی وظیفہ چاہیے، کیونکہ وظیفے کے بغیر تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب وظیفہ شوہر کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ، اب شوہر جو ہے وہ سیدھے طریقے سے راہ راست پر آ نہیں رہا، تو اب پھر الٹے سیدھے جو ہے وہ جادو ٹونے شروع ہو جائیں گے، الٹی سیدھی اور مسائل۔ پھر کیا ہے کہ شادی چونکہ گھر والوں کی مرضی کے بھی خلاف ہوئی تھی، تو وہ سب کی تب نظر بندی اور زباں بندی کروائی گئی تھی، تو اب کیا ہے کہ اب ان سب کو بھی وہ سب بھی اب اپنے اپنے اثرات سے نکلے، تو وہ سب بھی اب مخالف سمت کھڑے ہو گئے، تو اب مسئلے مسئلے مسئلے، اب زندگی ایسی جگہ پہ لے گئی ان بچیوں کو، ان خواتین کو، کہ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ جو ہے اب ان کے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ اور یہ جو وظائف والی آڈیو سننے کے بعد وہ جو بچیوں نے جو روتے تڑپتے مجھے میسیجز کیے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے نکلیں، تو وہ جو کیا کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو اگلی بچیاں ہیں، جو اگلی خواتین ہیں، وہ کیسے ان مسئلوں سے بچ سکیں، ہمیں اپنی عوام کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو یہ شعور دینا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ڈیولپ کریں، اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی کے لیے اللہ سے دعا کرنی اور اللہ سے مدد مانگنی، جو پراپر طریقہ بتایا گیا، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے بہترین مستقبل کی زندگی کے لیے بہترین ساتھی کی، جو ساتھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اور جب اللہ سے دعا جب ہم دعا اللہ سے مانگیں گے تو جو اللہ عطا کرے گا اس میں بڑی خیر و برکت ڈال کے عطا کرے گا، اس میں اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں گی، بڑی محبتیں ہوں گی۔ جو دل ہے، یہ دل تو اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ نے کہا نا کہ مومن کا دل جو ہے وہ میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی ہم خرچ کر لیں تو کسی کے دل میں اپنے لیے ہم محبت نہیں ڈال سکتے۔ وقتی طور پر کچھ عملیات کے ذریعے، کچھ یہ عجیب و غریب طریقوں سے ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو بھی جائیں، لیکن جو ہی وہ اثرات ختم ہوں گے پہلے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس چیز کو سمجھ لیں، میری تمام سننے والی بیٹیاں، میری بہنیں اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو عملیات کے ذریعے یا اس طرح کی ہم جادو ٹونے کے ذریعے اگر ہم کسی کے دل میں محبت ڈالنے میں وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے دور رس نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اس میں سے آپ نے نکلنا ہی ہوتا ہے۔ نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہم اختلاف شروع کر دیتے ہیں اور اپنی من مانی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں مسائل جو ہیں وہ ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دو طرح کے یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچیوں نے جو کیا، خود سے وظائف کیے اور پھر خود اپنی زندگی میں وہ اب تکلیف میں ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان خواتین کی ہے کہ جو ارد گرد بہت اچھے سے رشتے دیکھ لیتی ہیں اور پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسی جگہ رشتہ ہو، کوئی رشتہ دیکھ لیا اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اب کیا ہے کہ اب کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جو میں نے رشتہ پسند کیا وہیں پر میرا من پسند رشتہ۔ اگر کسی پڑھائی سے، کسی وظیفے سے وہ من پسند رشتہ ہو بھی گیا تو پھر جب اس پڑھائی کے اثرات ختم ہوں گے تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو شادی شدہ زندگی ہے یہ کوئی چند دن کی تو نہیں ہے نا، یہ ایسے تو نہیں ہم شاپنگ کرنے گئے، ایک سوٹ خریدا، نہیں پسند آیا تو پھینک کے نیا سوٹ لینے چلے گئے، یہ تو رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ ساری زندگی نبھانی ہے۔ تو ان رشتوں میں بہت سوچ سمجھ کے بہت ہی اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں مسلمان کو زندگی گزارنے میں
کیسے رہنمائی کی گئی، اللہ سے دعا کا تعلق، صلاۃ الحاجت، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہمیں بتائی گئیں ہم ان کے ذریعے مدد مانگیں، اور کبھی بھی نیچر کو، مذہب کو بائی پاس کر کے کچھ ایسے شارٹ کٹ لینے کی ہم کوشش نہ کریں کہ ہماری اور ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگ جائیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس شعور کو بیدار کرنے کی اور اس شعور کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں، ہم اس چیز کو جان لیں کہ اللہ کا فیصلہ، اس پہ راضی رہنا وہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ جب اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو اسی میں رحمتیں ہیں، اسی میں برکتیں ہیں۔ ہاں، دعا کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خود دعا کریں۔ اگر ہم کہیں کوئی ہماری خواہش ایسی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے بے قراری ہے اس طلب کو حاصل کرنے کی، ہم خود سے دعا کریں اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں، کسی بزرگ سے دعا کروائیں، کوئی درویش کسی کا ہمیں پتہ چلے ہم اس کی خدمت میں جا کے اس سے دعا کروائیں۔ تو جو دعاؤں سے ہمیں ملتا ہے پھر اس میں بڑی خیر و برکت شامل ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ اب بچیوں کے رشتوں کے لیے یا اس طرح کے مسائل کے لیے اگر کسی نے کہا کہ یہیں پر میں رشتہ چاہتی ہوں اور بس یہ اتنی فیس دیں اور یہ آپ عملیات کریں تو یہی من پسند رشتہ جو ہے ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ سب کچھ کریں گے تو نہیں ہوگا، وہ ہو بھی جاتا ہے۔ ابھی جن لوگوں کی میں نے مثال بیان کی ہے نا، جن بچیوں نے جو رابطے کیے، جن خواتین نے رابطے کیے، وہ سب کچھ یہ کرنے کے بعد جو مسائل اب ان کی زندگیوں میں اب وہ اس سے نکل نہیں پا رہے، کیونکہ تا حیات آپ اس رستے پہ چل کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے زندگی کو ایک دن نارمل تو ہونا ہے نا، تو نارمل زندگی میں آپ اتنے ڈھیروں وظائف نہیں پڑھ سکتے، ناممکن ہے۔ اور نارمل زندگی میں آپ ہر وقت اتنی ہیوی فیسیں نہیں دے سکتے۔ یہ خاتون بیچاری وہ بتا رہی کہ انہوں نے اپنے گولڈ کا زیور بیچا فیس پے کرنے کے لیے کہ زندگی کے یہ مسائل ختم ہو جائیں۔ پھر آگے بچوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، مطلب یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خواہش سے، کہ یہ مجھے لازمی چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ سے مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے اور استقامت اور بھروسے کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ ضرور عطا کرتا ہے، ضرور دیتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو پلیز وظائف کے ذریعے من پسند شادیاں، من پسند رشتے، من پسند زندگی کا ہم سفر چننا اور وظائف کے ذریعے من پسند فیصلے کروانے، ٹھیک ہے؟ تو وظائف کے ذریعے دلوں میں محبتیں پیدا کروانی، وظائف کے ذریعے سسرالی رشتوں کو قابو کرنا، یہ سب ٹھیک عمل نہیں ہے، اور اس کے ریزلٹس بڑے خوفناک اور بڑے خطرناک نکل رہے ہیں۔ وہ جو ایک پوری کھیپ پچھلے کچھ سالوں سے ان وظائف کو پڑھ رہی تھی نا، تو اب وہ پیک پہ پہنچ گئی اپنی بربادی کی، تو اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب ان کو رستہ نہیں مل رہا نکلنے کے لیے۔ تو اس بات کو سوچ لیں اور سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان جھنجھٹوں سے نکل کے اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کو جان سکیں، قرآن کس لیے آیا، اللہ کے اسماء کس لیے آئے، ہم ان کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ۔